تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ محبت انسان کو فرضی عبادت کی پابند بناتی ہے اور عشق تہجد کی بھی لگن لگا دیتا ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ جب آخری ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے بس وہ فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جو ہمیں کبھی کبھی کی نماز سے تہجد پہ لے آئے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھا کرے، کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جائے گا۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی۔ اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند ٹوٹ جائے اور بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اگر بیوی کو جگانے پر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے۔ تہجد عشق کی گواہی ہے، سو میں رات اس لیے نہیں سوتا کہ یہ اس سے ملنے کا وقت ٹھہرا، مگر وہ ہر بار مجھ سے اس لیے نہیں ملتا کیونکہ میری نیت میری شدت کو جانتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت
اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ عضو پہ اختیار رہتا ہے نہ دل پہ۔ محبت اپنے چوبن پہ ہوتی ہے، انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے کن کی صدا۔ تم تہجد تک خود نہیں چاہتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعتیں پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ محبت انسان کو فرضی عبادت کی پابند بناتی ہے